الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين۔ محترم عزیز و پردہ نشین محترم خواتین، قرآن کا علم وہ علم ہے جس علم کو اللہ جل جلالہ امن والہ نے براہ راست نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ جس وقت قرآن اتارنے کا نمبر آیا، اللہ نے اس کو تدریجاً ترتیباً نازل فرمایا۔ تمام کتابیں بیک وقت نازل ہوئیں، تورات و انجیل و زبور، لیکن اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا 23 سال میں۔ اس میں بھی 3 سال فترت کے ہیں، جن 3 سالوں میں اللہ نے کوئی وحی نازل نہیں فرمائی۔ اقرا بسم ربک الذی خلق سے لے کر دوسری وحی یا ایھا المدثر تک، ان 2 وحیوں کے درمیان 3 سال کا عرصہ گزرا ہے۔ علماء کہتے ہیں قرآن کا علم حاصل کرنے کے لیے 4 شرائط ہیں۔ سب سے پہلی شرط اپنے اندر ایک سو پیدا کرنا۔ جب آپ قرآن سیکھنا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں، قرآن کے سلسلے میں علوم حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو یکسو ہونا پڑے گا۔ ایک طرف آپ موبائل بھی دیکھ رہے ہو، دوسری طرف فون بھی بات کر رہے ہو، تیسری طرف بچے کی نگرانی بھی کر رہے ہو، اور چوتھی طرف کان بھی قرآن پاک کی تفسیر کی طرف لگائے ہوئے ہو، تو قرآن پاک کا علم حاصل نہیں ہو سکتا۔ آپ الف سمجھیں گے، با سمجھنے سے رہ جائیں گے، با سمجھیں گے، تا سمجھنے سے رہ جائیں گے۔ اس لیے علماء کہتے ہیں مبتدا خبر جب تک آپ مکمل طور پر سنو گے نہیں، قرآن پاک کا علم حاصل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے پہلے ایک سو اپنے اندر پیدا کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا میں اسی ایک سوئی کی پیدا کرنے کے لیے تشریف لے گئے۔ حبب الی الخلا، بخاری میں روایت ہے کہ میرے نزدیک تنہائی محبوب کر دی گئی، الگ تھلگ رہنا مجھے پسندیدہ ہو گیا۔ میں اکیلا جا کر رہ جاتا تھا، بیٹھ جاتا تھا، اور اکیلا بیٹھ کر سوچتا تھا، اور اکیلا بیٹھ کر فکر کرتا تھا۔ اللہ جل جلالہ امن والہ نے مجھ پر قرآن نازل فرمایا۔ علماء فرماتے ہیں قرآن ایک ایسا علم ہے جس علم میں دنیا کے تمام علوم سمائے گئے۔ اللہ رب العزت نے تمام نبیوں کے علوم کا نچوڑ قرآن پاک میں بیان فرما دیا۔ اسی لیے روایتوں میں الگ الگ انداز میں بیان کیا گیا۔ تورات کا پورا علم سورہ مائدہ میں ہے، زبور کا پورا علم اللہ نے سورۃ توبہ میں، دیگر سورتوں میں ذکر فرمایا۔ اسی طرح انجیل کا پورا علم اللہ نے سورہ بقرہ میں بتا دیا۔ بعض لوگوں نے اس کے الگ الگ اعتبار سے تشریح فرمائی۔ جتنے علوم ہیں، تورات ہو، زبور ہو، انجیل ہو، تمام صحیفے ہو، یہ سب کا علم اللہ نے سورہ فاتحہ میں جمع کر دیا۔ بعض نے الگ الگ انداز سے فرمایا، لیکن سورہ فاتحہ ایک ایسی سورہ ہے جس میں پورے علوم کا مجموعہ ہے۔
پورے علوم کا خزانہ ہے۔ 7 آیتیں ہیں، 7 آسمان 7 زمین کے علوم کو اللہ نے سما دیا، 7 سمندر کے علوم کو اللہ نے سما دیا، 7 طبقات کے علوم کو اللہ نے سما دیا، 7 مراحل کے علوم کو اللہ نے سما دیا۔ 7 اللہ کے یہاں ایک بہت اہم عدد ہے، اسی لیے 7 مرتبہ طواف کیا جاتا ہے، 7 مرتبہ رمی کی جاتی ہے، 7 مرتبہ سعی کی جاتی ہے، 7 آسمان ہے، 7 زمین ہے، 7 دن ہے، 7 مراحل ہیں انسان کی پیدائش تک۔ تو 7 کو ایک عجیب تعلق ہے، ایک عجیب رشتہ ہے۔ اسی لیے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا کہنا ہے 27ویں شب اللہ کے یہاں شب قدر اکثر ہوا کرتی ہے۔ تو 7 سے اللہ کا تعلق ہے، اور ہمارا بھی 7 سے عجیب رشتہ ہے۔ وہ کیا؟ 7 آیتیں، 7 من المثانی، اللہ نے بار بار دہرا کر پڑھی جانے والی 7 آیتیں اس امت کے لیے عطا فرمائی، اور یہ امت کو جو اللہ نے 7 آیتیں دی ہیں، اس میں پورے علوم، بڑی بڑی کتابیں، بڑے بڑے صحیفے 7 ہیں، وہ 7 کے 7 علوم اللہ نے سورہ فاتحہ میں سما دیا۔ اب وہ علم حاصل کرنا تو کیسے؟ پہلے کہا خلوت، دوسری بات فرمایا طلب پیدا کریں۔ طلب کیسا ہو؟ جیسے زمین خشک ہوتی ہے تو پانی کے طلب میں زمین اللہ کی طرف متوجہ رہتی ہے، جب اللہ بارش برساتا ہے زمین مکمل مستفیض ہوتی ہے۔ حضرت شیخ الحدیث قطب الاقطاب زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جس وقت سامعین مکمل طلب کے ساتھ بیٹھتے ہیں، فرمایا متکلمین کی زبان سے اللہ ان کے طلب کے مطابق مطلوب والا علم نکالتا رہے گا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے پیاسا نل کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، نل کھلا ہوا ہے، پانی بہہ رہا ہے، پیاسا جتنا اپنا برتن آگے بڑھائے گا اتنے اپنا آپ کو سیراب کرتا چلا جائے گا۔ اس لیے فرمایا اللہ کا علم حاصل کرنے کے لیے اپنے اندر طلب پیدا کرو۔ حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا حضرت طلب کس کو کہتے ہیں؟ رات کا وقت تھا، 11 بج رہے تھے۔ اس وقت میں وہاں تمام راتیں 9 بجے بند ہو جایا کرتی تھیں، تمام دکانیں 9 بجے بند ہو جاتی تھیں، چلنا پھرنا کا سلسلہ 9 بجے ختم ہو جاتا تھا۔ وہ زمانہ 55 سال پہلے کا۔ مولانا یوسف علیہ الرحمہ سے پوچھا حضرت طلب کسے کہتے ہیں؟ حضرت نے کہا بھائی مجھے اس وقت نیمبو چاہیے، ذرا نیمبو کہیں ہو تو لے آنا۔ اب وہ بیچارہ گیا، تلاش کیا، تلاش کرنے کے بعد آیا، کہا حضرت نیمبو تو نہیں ملی۔ فرمایا نہیں مجھے بہت ہی شدید ضرورت ہے، چاہیے۔ اب وہ اوکلا دور ہے، وہاں بھی بیچارہ گیا، تلاش کیا، نیمبو نہیں ملا، واپس آ گئے، خبر دیے، کہا نہیں مجھے نیمبو چاہیے۔ اب اندازہ لگائیے جانے آنے میں کتنا وقت لگ گیا ہوگا، 12 ساڑھے 12 بج گئے۔ اب وہ بیچارہ بے چین و بے قرار، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی یہاں کبھی وہاں۔ اچانک اس کا پیر ایک ایسے بندے پر پڑ گیا جو سو رہا ہے بڑی گہری نیند میں۔ وہ اچانک اٹھا، کہا بھئی کیا بات ہے، بے چین و بے قرار پھر رہے ہو؟ کہا بات یہ ہے کہ حضرت مولانا کو نیمبو چاہیے، اس وقت میں چاہیے، ابھی چاہیے۔ تو اس نے کہا میرے جیب میں 2 نیمبو ہیں، لے جا کر دے دینا۔ وہ لا کر حاضر خدمت ہوئے۔ 1:15 بجے حضرت نے فرمایا نیمبو مل گئے؟ کہا جی مل گئے۔ کیسا ملا؟ کہا حضرت میں بے چین بے قرار چل رہا تھا، پھر رہا تھا، اللہ سے مانگ بھی رہا تھا اور کوشش کر بھی رہا تھا۔
اللہ نے مجھے عطا کر دیا۔ فرمایا طالب کبھی محروم نہیں ہوتا، اسی کو طلب کہتے ہیں۔ پیاسا پانی کے لیے جیسا بے قرار ہوتا ہے، بھوکا کھانے کے لیے جیسے بے قرار ہوتا ہے، نیند سے پریشان رہنے والا جیسے سونے کے لیے بے چین و بے قرار ہوتا ہے، اس طرح جب علم حاصل کرنے کے لیے تم بے چین ہو جاؤ گے، کب آئے گا وہ وقت جس وقت ہم جائیں، قرآن پاک سنیں، قرآن پاک سمجھیں، وہ بے قراری تمہیں علامہ اور فہامہ بنا دے گا، وہ بے قراری تمہیں منزل تک پہنچا دے گی، وہ بے قراری تمہیں مطلوب تک پہنچا دے گی، وہ بے قراری تمہیں ایسی ایسی باتیں آپ کی زبان سے نکلوائیں گی جس کے ذریعے سے امت کو بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ تیسری شرط کیا ہے؟ فرمایا جہد مسلسل، ایک ہفتہ آئے دوسرا ہفتہ چھوڑ دیے، ایسا نہیں۔ 4 رکعت پڑھو ایک ساتھ پڑھو، 5 نمازیں پڑھو ایک دن میں پڑھو، قرات کرو مسلسل کرو، ارکان ادا کرو مسلسل کرو۔ کوئی یوں کہے میں قیام اب کرتا ہوں، 15 منٹ کے بعد رکوع کروں گا، پھر ایک 15 منٹ بعد سجدہ کروں گا، نماز ہوگی؟ ارے بھئی آپ کو تسلسل کے ساتھ تکبیرہا التحریم، تسلیمہا التحلیل، تحلیلہا التسلیم، تحریمہا التکبیر۔ نماز شروع کرو تمام چیزیں حرام، سلام پھیرو تمام چیزیں حلال۔ تو جس طرح اللہ اکبر سے لے کر سلام تک پوری نماز مسلسل پڑھنے کے بعد 2 رکعت نماز ہوتی ہے، اسی طرح ہر ہفتہ مسلسل تفسیر سننے کے بعد قرآن کی سمجھ حاصل ہوگی۔ اور چوتھی جو چیز ہے وہ دعا ہے۔ اللہ سے کہیں ربی زدنی علما، یا اللہ میرے علم میں اضافہ فرما، ورزقنی فہما، مجھے فہم عطا فرما، ربی یسر، یا اللہ تو میرے لیے آسان کر، ولا تعسر، تو میرے کام کو، میرے فہم کو، میری سمجھنے میں مشکل نہ کر، ولا تعسر وتمم بالخیر، خیر تک اس انجام کو پہنچا دے، وبک نستعین، تجھ ہی سے ہم مدد طلب کرتے ہیں، یا فتاح، اے دلوں کو کھولنے والے رب، یا فتاح، اے ذہنوں کو کھولنے والے رب، یا فتاح جو شوق اور ذوق کو کھولنے والے رب، ان تمام چیزوں کو مفتوح فرما تاکہ ہم قرآن کے سمجھنے میں، قرآن کے بولنے میں، قرآن کے دیکھنے میں، قرآن کے سننے میں، قرآن کے سنانے میں آسانیاں ہوں۔ اللہ سے اگر انشاءاللہ دعا کریں گے اللہ سب پیدا کرے گا، سب نیت کریں گے انشاءاللہ۔ اس لیے تمام خواتین جو دعا ہم نے 4 باتیں بتائیں، اس لیے کہ نماز شروع ہونے سے پہلے شرائط نماز سنائی جاتے ہیں، شرائط نماز کے بعد نماز شروع ہوتی ہے۔ 2 رکعت نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو پہلے وضو کرو، وضو کے بعد نماز شروع کرو، شرائط پورا کرو۔ تو اب انشاءاللہ یہ 4 باتیں ہم اللہ سے مانگیں گے، اللہ سے طلب کریں گے، انشاءاللہ اللہ ضرور عطا کرے گا۔ پھر آپ کو قرآن ایسا سمجھائیں گے جیسا اللہ نے اپنی نیک برگزیدہ بندیوں کو سمجھایا۔ اللہ ہمیں شریعت کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں استقامت نصیب فرمائے۔